اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 3، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس حدیث پاک میں موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے، عام انسانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اکثریت کے یہی معاملات سامنے آتے ہیں، یہی دیکھا جاتا ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، وعدے کر کے وعدہ خلافیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی سے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ 4 بجے پہنچیں گے، 4 بجے آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ۔ اب 4 کس کے باپ کا، پہنچتے پہنچتے تقریباً 6 7 8 بعض اوقات بجا دیتے ہیں۔ یہ وعدہ کیا، وعدہ خلافی کر دی۔ اس کا ہونا تو اس طرح چاہیے کہ اگر کسی کو کہا کہ 4 بجے پہنچوں گا تو 5 منٹ کم 4 پہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہو۔ جب 4 ہوں تو اس کے گھر کی بیل دے دے کہ میں پہنچ آیا۔ تو یہ ہوتی ہے کہ وعدہ خلافی آج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں فلاں دن آؤں گا، فلاں وقت آؤں گا، نہیں آتے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس میں بھی بہت معاملات ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی راز رکھا جائے، وہ بھی اس کی امانت ہوتی ہے، لیکن آج کل کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ رازوں کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی، راز اگل دیے جاتے ہیں۔ حکمرانوں کو اگر دیکھا جائے، لیڈروں کو دیکھا جائے، حکمرانوں کو پوری مملکت، پورا ملک جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور انہیں ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ وہ اپنی تجوریاں بڑھتے ہیں۔ اتنے یقین کریں، میں سنتا ہوں، جب پولیٹکس سنتا ہوں تو بالکل بس دماغ کام نہیں کرتا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ بے وقوف عوام ہے کہ جو ایسے پولیٹکس کا، ایسے لیڈروں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے پیچھے مٹھیاں بند کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہدایت دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اور یہ کس قدر تشویش کی بات ہے کہ اگر موت اس لمحے میں آ جائے جس میں ہمارا دل ایمان سے خالی ہو، یا ہمارے دل میں نفاق بھرا ہوا ہو، منافقت بھری ہوئی ہو، ذرا سوچیے تو صحیح کہ اس وقت کیا ہوگا۔ افسوس، اکثر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، دل میں اسے 100 طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، 100 طرح کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے اتنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کی کہ الامان والحفیظ۔ یقیناً یہ عملی طور پر منافقت ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اور اگر اللہ رب العزت ناراض ہو گیا تو ایمان کی بربادی کے لیے سخت ترین باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو دیندار ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، مگر جب گھر لوٹتا ہے تو دیندار نہیں ہوتا، ایمان ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملنے جلنے والوں کی خواہ مخواہ تعریفیں کرتا رہتا ہے، حالانکہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہ شخص تعریف کا حقدار نہیں ہے بلکہ مذمت کا حقدار ہے، برا بھلا کہا جانے کا حقدار ہے، تعزیر کا حقدار ہے۔ مگر جب اس تعریف کرنے والے شخص کی زبان اور دل میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ خوشامد کے عادیوں کے لیے بس عبرت ہی عبرت ہے۔
یہی سچ ہے کہ زیادہ بولنے میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، واقعی یہی حالات ہیں۔ آج میں تو اگر کہوں تو میرا گھر سے باہر جانے کو دل نہیں کرتا، گھر کے اندر بیٹھا ہوں تب تک ایمان سلامت ہے، وہ بھی اگر کسی ایسے ویسے کا فون نہیں آ جاتا تو تب۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، جسے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف نہ ہو، نزع کے وقت اس کا ایمان چھن جانا یا سلب ہو جانا یا ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آخر ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسے ہم اپنے ایمان کی فکر کے بغیر بے دریغ دھڑلے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ بالکل نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ تو گئے ہیں، اب جانا کیسے ہوگا۔ ہمارے گھر میں ایک بلا ہوتا ہے تو بہت پیار کرتا ہے ہم سے، تو کبھی کبھی میں اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے وہ بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ تو میں اس پہ رشک کرتا ہوں کہ یہ جانور ہے اور جانور پیدا ہو کر اس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہے، اسے ایمان کے ضائع ہونے کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی ہسٹری اگر ہم پڑھیں تو وہ ایمان کے معاملے میں اتنے زیادہ خوفزدہ ہوا کرتے تھے، اتنا اللہ رب العزت کا خوف رکھتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا تو ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں پیدا تو کر دیا ہے مسلمانوں کے گھر میں، لیکن ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمارے ایمان تک جانے کا خدشہ ہے، اور اس پہ غفلت اتنی زیادہ کہ علم دین حاصل کرنے کا ہم نام نہیں لیتے۔ جائیدادوں پر جائیدادیں بنانا ہماری زندگی کا مقصد رہ گیا ہے، مال و دولت حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال ہے، نہ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے حکم پر عمل کرنے کا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دیگر فضول باتوں کے لیے بہت زیادہ وقت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام بہنوں بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔